المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی کلاس میں ہمیں ایمان کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کی حد اور ایمان کی تعریف کیا ہے، کیونکہ ایمان کا جو مسئلہ ہے یہ دین کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ہر چیز کا انحصار اسی پہ ہے، انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی، انسان کی سعادت یا انسان کی شقاوت و نامرادی اور ناکامی کا انحصار ایمان پر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایمان اور اس کے مشتقات کم و بیش 800 مرتبہ ذکر ہوئے ہیں۔ لفظ ایمان اور ایمان سے مشتق جو الفاظ ہیں ان کا ذکر کم و بیش قرآن کریم میں 800 مرتبہ ہوا ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے نزدیک بھی، ایک عامی انسان کے نزدیک بھی، کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جس انسان کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہو جائے گا آخرت کی زندگی میں، اور جو ایمان سے آری ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو معلوم من الدین بالضرورہ ہے، یعنی یہ دین کا ایک واضح مسئلہ ہے، اس کے لیے کسی غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت، یہ ایک عالم کو بھی معلوم ہے، یہ ایک جاہل کو بھی معلوم ہے۔ آپ کشمیر کی گلی کوچوں میں آپ جائیں، آپ کسی بوڑھے شخص سے پوچھیں یا کسی بوڑھی خاتون سے آپ پوچھیں، اس کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے سب سے اہم چیز جو انسان کے پاس ہونی چاہیے وہ ایمان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کفار کے بارے میں، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، اس کے بارے میں ہر کسی عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فلاح و کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ بنیادی وجہ اور بنیادی سبب اس کا یہ ہے کہ وہ یہ ایمان سے آری ہے، اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایمان کی اتنی اہمیت کے باوجود بھی، ایمان کی اتنی افادیت کے باوجود بھی، امت میں جو پہلا اختلاف ہوا ہے وہ ایمان کے بارے میں ہی ہوا ہے، خوارج و مرجئہ کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو علماء تھے، یعنی علماء اہل سنت والجماعہ، انہوں نے اس سلسلے میں بڑے شدید مواقف اختیار کیے، بڑے شدید موقف کو انہوں نے تھاما، چاہے وہ خوارج کے بارے میں ہو، چاہے وہ مرجئہ کے بارے میں ہو۔ تو آج کی کلاس میں ہم کو انشاءاللہ المستعان ایمان پہ بات کرنی ہے۔ تو ایمان جو آپ کے سامنے جو یہاں پہ ایمان کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، امام الطحاوی رحمہ اللہ نے جو ایمان کو ذکر کیا ہے، ایمان کی تعریف بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والایمان، اور ایمان یہ ہے، اور ایمان یہ ہے کیا؟ ایمان، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ فرماتے ہیں هو الاقرار باللسان، کہتے ہیں کہ ایمان ہے زبان سے اقرار کرنے کا نام، آپ نے زبان سے اقرار کیا تو یہ ایمان ہے۔ والتصدیق بالجنان، جنان کہتے ہیں عربی زبان میں کس کو؟ دل کو، جنان کہتے ہیں دل کو۔ اگر آپ اس کو لکھیں گے، اگر آپ جیم کی کسرہ کے ساتھ لکھیں گے جنان، تو یہ بن جائے گا جنت کی جمع، جنت کی جمع جنات اور جنان۔ لیکن اگر آپ اس کو لکھو گے فتحہ کے ساتھ، جیم کے زبر کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں جنان، جنان کا مطلب ہے دل۔ تو امام الطحاوی رحمہ اللہ نے جو تعریف بیان کی ہے ایمان کی، وہ یہ ہے کہ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، ایمان نام ہے زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تعریف امام الطحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اس کے ساتھ جمہور اہل سنت نے اختلاف کیا ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ جو تعریف طحاویہ جو ہے، اس کو، یہ وہ متن ہے، طحاویہ وہ متن ہے جس کو پوری امت میں قبول عام حاصل ہے،
اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول، اس کو حاصل ہے. یہ ہم نے ابتدائی کلاسز میں دیکھا تھا. لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور یہ اس میں اہم مسئلہ ہے. امام الطحاوی نے جو ایمان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، انہوں نے اس میں صرف 2 عناصر کا ذکر کیا ہے. ایک ہے اقرار باللسان اور دوسرا ہے تصدیق بالجنان. جبکہ جمہور علماء، جیسا کہ ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا ہے، وہ ہے والعمل بالارکان یا جوارح، عمل کرنا ارکان کے ذریعے. ٹھیک ہے. اگر آپ صرف اس بات کو لوگے، یہ هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، اس حساب سے ایمان صرف قول کا نام ہے، کیونکہ آپ نے زبان سے کیا کہتے ہیں اس کو، زبان سے اقرار کیا، یہ زبان کا قول ہے، اور آپ نے دل سے تصدیق کی، یہ دل کا قول ہے، یہ دل کا عمل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ایمان جو ہے، ایمان صرف قول کا نام ہے، نہ کہ عمل کا نام. جبکہ معاملہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو سلف کا موقف ہے، سلف کا جو موقف ہے، جمہور علماء کا جو موقف ہے، انہوں نے اس سلسلے میں امام الطحاوی سے اور سیدنا و مولانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ ان سے اختلاف کیا ہے. ایمان کا مسئلہ وہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ کا باقی ائمہ سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں دیکھیں گے. تو علماء جو ہیں، جو سلف ہیں، ان کے نزدیک ایمان انہی 3 عناصر کا نام ہے، جو کہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہے. یطلق لفظ الایمان، اطلاق کیا جاتا ہے لفظ ایمان کا، عند السلف، سلف کے یہاں، سلف کے نزدیک، علی ثلاثۃ عناصر مجتمعہ، 3 عناصر پہ، 3 ایلیمنٹس پہ. جب یہ سارے اجتماع ہو ان کا، جب یہ اکٹھے ہو یہ 3 چیزیں، تب جا کے اس کو ایمان کہا جاتا ہے. وہذہ العناصر ہی، یہ عناصر کیا ہیں؟ نمبر 1 العنصر الاول الاعتقاد بالقلب، دل سے اعتقاد، تصدیق بالجنان، جس کو انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، دل سے اعتقاد، تصدیق بالجنان. دوسرا والعنصر الثانی الاقرار باللسان، زبان سے اقرار، جس کا یہاں پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے. یعنی یہ 2 عناصر تو انہوں نے لائے ہیں، لیکن تیسرا جو اہم ہے العنصر الثالث العمل بالجوارح، جوارح کے ذریعے عمل کرنا. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے ہمارے جو سلف ہیں، یعنی ہمارے جو اہل السنہ کے جو باقی علماء ہیں، وہ اکثر ایک قول بیان کرتے ہیں. ان کے یہاں ایک قول ہمیں ملتا ہے جس کو سمجھنا بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اس کو مختصر الفاظ میں، یہ جو 3 ارکان ہیں، ان 3 ارکان کو وہ مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ الایمان، ایمان کیا ہے؟ قول و عمل. ہاں، ایمان قول و عمل کا نام ہے. تو جب یہ قول کی بات کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں، اس میں ایک تو آتا ہے قول القلب. کیا آتا ہے؟ قول القلب، دل کا قول. دل کا قول کیا ہے؟ سمجھیں اس بات کو. دل کا قول ہے التصدیق. جب آپ تصدیق کرتے ہیں تو زبان، سمجھے کہ دل کلمہ پڑھتا ہے، سمجھائی بات، دل اقرار کرتا ہے. دوسرا اس میں آ جاتا ہے، اور اس میں آ جاتا ہے قول اللسان، ہے نا، قول اللسان. یعنی جب آپ قول کی بات کرتے ہیں، قول میں ایک تو قول القلب آ جاتا ہے، وہ تصدیق ہے. دوسرا ہے قول اللسان، زبان سے، تو ظاہر سی بات ہے قول زبان سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں، یہ اہم بات ہے، جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں، عمل میں آ جاتا ہے عمل القلب بھی. عمل میں کیا آ جاتا ہے؟ عمل القلب. اس کا مطلب ہے دل بھی عمل کرتا ہے. جب یہ تصدیق کرتا ہے، اس کے بعد کچھ اعمال ہیں جو دل کے ساتھ خاص ہیں، جیسے المحبہ، محبت عمل ہے نا، یہ کون کرتا ہے؟ الخوف، خوف ایک عمل ہے، یہ عمل کون کرتا ہے؟ دل. الرجا، امید، رجا ایک عمل ہے، یہ عمل کون کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے دل کا قول بھی ہے اور دل عمل بھی کرتا ہے. سمجھائی بات. اور جب ہم کہتے ہیں، دیکھیں پھر سے سمجھے، ایمان قول ہے، اس میں قول القلب بھی آ جاتا ہے اور قول اللسان بھی. ایمان عمل کا نام ہے، اس میں عمل القلب بھی آ جاتا ہے اور عمل الجوارح بھی. سمجھائی بات. تو اسی لیے جب سلف کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم کہیں ان ساری چیزوں کو نکالیں گے، اگر ہم محبت کو، رجا کو، خوف کو نکالیں گے، کیا انسان مومن رہے گا؟ اسی لیے ایمان قول و عمل کا نام ہے، کیونکہ عمل صرف جوارح کا معاملہ نہیں ہے، اعمال دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات. اور انسان کے جو اعضاء کے اعمال ہیں، یہ بھی ایمان میں شامل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، آپ پوچھیں گے بھائی اگر یہ معاملہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت کے واقعی مطلب سراج هذه الامہ، اس امت کے روشن ستارے ہیں، ٹھیک ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پھر اس میں اختلاف کیوں کیا ہے؟
پہلی بات میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا کہ ہمارے جو جید علماء ہیں، علماء عقیدہ، جن میں سب سے سر فہرست جو نام ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء اور امام ابو حنیفہ کا جو اختلاف ہے وہ لفظی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسا اختلاف نہیں جس سے بڑے بڑے نتائج ظاہر ہوتے ہوں، یہ لفظی اختلاف ہے، ایک بات۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا احناف جو ہیں، انہوں نے لفظ ایمان پہ جب انہوں نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ایمان لغت کے اعتبار سے، اور یہ صحیح بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ لغت میں آپ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، کس کو؟ انہوں نے اس کے لغوی معنی لیے ہیں، انہوں نے لغوی معنی پہ اکتفا کیا ہے، پھر ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ شریعت میں استعمال ہو، اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لغت میں اس کے کیا معنی ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ شریعت نے اس کو کون سے معنی پہنائے ہیں، یہ اہم بات ہے۔ دیکھیں اس چیز کا فیصلہ نہ تو میں کروں گا، نہ آپ کریں گے، نہ کسی امام پہ ہم چھوڑیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے وہ فائنل ہے، اس میں قرآن کے بھی کئی دلائل ہیں، لیکن مختصراً یہاں پہ اختصار کے پیش نظر میں صرف چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں پہلی حدیث، اس حدیث کو آپ پڑھیں، خود آپ دیکھیں گے کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، امام بخاری، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور بھی کئی محدث نے روایت کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ، فرمایا ایمان کے 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے اوپر حصے ہیں۔ اگر ایمان صرف تصدیق کا نام ہوتا تو اس کے اتنے حصے کہاں ہوتے، ہے نا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے اوپر یا 70 سے اوپر کیا ہیں؟ شعبے۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس ایمان کا سب سے افضل پارٹ کون سا ہے؟ یہ تو معلوم ہے، اسی کے ذریعے انسان مسلمان بن جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وَأَدْنَاهَا، سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے ایمان کا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب آپ خود بتائیں یہ تصدیق ہے یا یہ عمل ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ایمان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اور والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے ایک پارٹ ہے، جبکہ حیا عمل ہے اور وہ عمل القلب ہے۔ اس کا مطلب یہ جو قول لا الہ الا اللہ ہے، یہ قول اللسان ہے، قول اللسان ایک عنصر، اماطۃ الاذی عن الطریق یہ عمل الجوارح ہے، والعمل بالارکان دوسرا عنصر، اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان یہ دل کی تصدیق اور دل کا عمل ہے، تو تیسرا عنصر، تو تینوں عنصر، تینوں عناصر اس حدیث میں جمع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ایک بات دیکھیں، دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ واضح ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن سے؟ لوفد عبد القیس، عبد القیس کا جو وفد آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے ان سے فرمایا۔ یہ دیکھیں یہ کیٹاگوری کے اس سلسلے میں آپ نے فرمایا ان سے آمرکم باربعین، میں تم کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ یہ اصل میں طویل حدیث ہے، اس میں ہے پھر 4 چیزوں سے منع بھی کرتا ہوں، تو وہ آپ دیکھیں، لیکن یہاں پہ مطلب جو موضوع الاستشہاد ہے یا موضوع الاستدلال ہے اس کو آپ دیکھیں وہ کیا ہے۔ فرمایا آمرکم باربعین، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ آمرکم بالایمان باللہ، سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لانا۔ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اور کیا تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایمان یہ ہے کہ شہادت دی جائے کس کی؟ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھنا، نماز پڑھنا ایمان ہے، نماز پڑھنی عمل ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَتُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور خمس دینا مال میں سے، سمجھ آئی بات؟ تو اس حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو بھی ایمان کہا، زکوٰۃ کو بھی ایمان کہا، جبکہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اعمال ہے۔ تو پتہ چلا واضح کیٹاگوریکلی یہ حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے، صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ ایمان میں اعمال بھی شامل ہیں، سمجھ آئی بات؟ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری دیکھیں کیا، امام بخاری صحیح البخاری ہے، ٹھیک ہے، صحیح البخاری کا کتاب الایمان، دیکھیں باب کون سے قائم کیے اس میں، اگر آپ گھر جائیں آپ بخاری کو کھولیں، بخاری کا کتاب الایمان آپ دیکھیں تو دیکھیں باب کیا ہے، باب الجہاد من الایمان، باب اس بیان میں کہ جہاد ایمان میں سے ہے، جبکہ جہاد اعمال سے ہم کرتے ہیں۔ دوسرا باب، باب التطوع قیام رمضان من الایمان، باب اس بیان میں کہ رمضان کے جو نوافل ہیں یا قیام جو کرنا ہے رمضان کا وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایمان میں سے ہے۔ باب اس بیان میں صوم رمضان احتساب من الایمان، احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی ایمان ہے، جبکہ یہ اعمال ہیں،
تو پتہ چلا کہ ایمان کی ڈیفینیشن میں اعمال بھی داخل ہیں. اچھا چوتھا باب ہے باب اتباع الجنائز من الایمان, جنازوں کی پیروی کرنا یعنی جنازوں کے ساتھ جانا یہ بھی ایمان میں سے ہے, جبکہ یہ تصدیق, یہ مجرد محض تصدیق نہیں, یہ عمل ہے. اور باب اداء الخمس من الایمان, اور خمس کو ادا کرنا اپنے مال میں سے یہ بھی ایمان ہے. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی چیز کے پیش نظر امام بخاری نے یہ ابواب قائم کیے ہیں. آپ صحیح مسلم کو دیکھیں, امام مسلم کا طریقہ کار بھی یہی ہے. محدثین کی آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اکثر و بیشتر محدثین نے یہی طریقہ اختیار کیا. یہی مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو رد کرنا, ان کے پیش نظر واقعتاً یہ تھا کہ اس مسئلے کو رد کرنا کہ ایمان صرف قول نہیں ہے, ایمان کیا ہے, ایمان عمل کا نام ہے, ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے, دونوں کے مجموعے کا نام ہے. اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان کا ایک قول ہے جو صحیح سند کے ساتھ امام اللہ کا نے ذکر کیا ہے اور بہت اہم قول ہے. امام بخاری فرماتے ہیں لقیت اکثر من 1000 رجل بالامصار. امام بخاری فرماتے ہیں لقیت, میں ملا, لقیت اکثر من 1000 رجل بالامصار, فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ علماء سے میں ملا. کتنے؟ 1000 سے زیادہ علماء سے میں ملا مختلف شہروں میں. ولا يختلف منهم احد, ان میں سے کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا تھا ان الایمان قول و عمل, کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے, یزید و ینقص, یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو امام بخاری خود بھی کہہ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ 1000 سے زیادہ علماء. اسی لیے میں نے آپ سے کہا جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے, اسی لیے وہ اس کے ساتھ ایک تیسری شرط کا اضافہ کرتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ ہے والعمل بالارکان. سمجھے؟ اب دیکھیں اس سلسلے میں علماء کیا بیان کرتے ہیں. امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فذهب مالک, امام مالک والشافعی واحمد والاوزاعی واسحاق ابن راہوی, یہ چاروں کتنے علماء آئے, یہ 1 2 3 4 5, یہ 5 علماء, وسائر اہل الحدیث, اور سارے اہل حدیث. اہل حدیث سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ محدثین. اہل حدیث سے مراد محدثین ہے, سارے محدثین, سارے اہل حدیث. واہل المدینہ, اور سارے اہل مدینہ رحمہم اللہ, اللہ کی رحمت ہو ان پہ, سارے اہل حدیث, سارے اہل مدینہ. واہل الظاہر, اور اہل ظاہر, ظاہری جو حضرات ہیں. وجماعت من المتکلمین, اور متکلمین کی بھی جماعت ایک. الا, وہ اس طرف گئی ہے کہ ایمان کیا ہے, انہ تصدیق بالجنان, دل سے تصدیق کا نام, و اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, اور والعمل وعمل بالارکان, اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. تو یہ جمہور علماء کا موقف ہے جس کو بیان کیا ہے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے. اور یہ صرف انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے, کوئی شخص کہے گا نہیں جی ہم نہیں مانیں گے. آپ دیکھیں امام ابن رجب الحنبلی کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ. امام ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں والمشہور عن السلف و اہل الحدیث, فرماتے ہیں سلف اور اہل حدیث سے یہ قول مشہور ہے کہ ان الایمان قول و عمل و نیت, کہ ایمان قول و عمل و نیت کا نام ہے. ان نے اس کو مزید وضاحت کی ہے, نیت, کیونکہ نیت پہ ہر چیز کا انحصار ہے. اور یہ اہل حدیث کا موقف ہے, یہ جمہور سلف کا موقف ہے, ان الاعمال, کہ جو اعمال ہیں, کلھا, سارے تمام اعمال, داخلۃ فی مسمی الایمان, یہ ایمان کی ڈیفینیشن میں داخل ہے. یعنی جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کس میں داخل ہیں, ایمان کی ڈیفینیشن میں. وحق الشافعی علی ذلک اجماع الصحابۃ والتابعین ومن بعدهم ممن ادرکہم, فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے اس مسئلے پہ کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے, اس پہ صحابہ کا, تابعین کا اور تبع تابعین کا اجماع نقل کیا ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے یہ. اس کے بعد امام ابن رجب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں وانکر السلف, سلف نے انکار کیا ہے, رد کیا ہے. وانکر السلف علی من اخرج الاعمال من الایمان انکارا شدیدا, سلف نے اس شخص کا بڑا شدید رد کیا ہے, بڑا شدید انکار کیا ہے اس پہ جس نے اعمال کو کس سے خارج کیا ہے, ایمان سے, جس نے کہا ہے کہ ایمان میں اعمال شامل نہیں ہیں. اس کے بعد مختصر ان کا ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں وَمِمَّنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى قَائِلِهِ, فرماتے ہیں وہ علماء سلف میں سے جنہوں نے اس قول کے قائل کا رد کیا ہے, وَجَعَلَهُ قَوْلًا مُحْدَثًا, اور کہا ہے کہ یہ ایک بدعتی قول ہے. یہ کہنا کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے یہ ایک بدعتی قول ہے. اور اس کا رد جن علماء نے کیا ہے ان میں سے ایک ہے سعید بن جبیر, اور ان کا مقام اتنا اونچا تھا اس کو بیان نہیں کر سکتے ہم یہاں. وَمَيْمُونُ بن مہران, یہ بھی بہت زبردست تابعین میں سے ہیں. وَقَتَادَہ وَأَيُّوبَ السختیانی وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي, امام ابراہیم النخعی, امام ابو حنیفہ کے استادوں کے استاد. والزہری, اور امام زہری. وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ, اور امام یحییٰ بن ابی کثیر. وغیرہم, اور بھی کئی علماء انہوں نے رد کیا ہے اس بات کا جو کہتے ہیں کہ ایمان میں اعمال شامل. ان کے اقوال آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے, آپ جو
عقیدے کی جو کتابیں ہیں جن میں سند کے ساتھ عقیدے کو بیان کیا ہے، چاہے وہ امام لالکائی کی ہو، ابن مندہ کی ہو، امام الصابونی وغیرہ کی جو کتابیں ہیں بڑی بڑی، اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال ثوری، ثوری نے فرمایا، ثوری کون ہے؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، فرماتے ہیں یہ کہنا کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے، ہوا رأی محدث، یہ ایک بدعتی رائے ہے، یہ ایک بدعتی قول ہے، ادرکنا الناس علی غیرہ، ہم نے لوگوں کو اس کے خلاف پایا ہے، یعنی صحابہ وغیرہ اور سینئر تابعین کو ہم نے اس قول کے خلاف پایا ہے کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے۔ وقال الاوزاعی، امام اوزاعی فرماتے ہیں وکان ممن مضى من السلف، فرماتے ہیں سلف میں سے جو گزرے یعنی صحابہ تابعین وغیرہ، لا یفرقون بین العمل والایمان، وہ ایمان و عمل کے درمیان فرق نہیں کیا کرتے، وہ اس کو ایک ہی سمجھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں امام ابن رجب الحنبلی۔ امام ابن عبد البر دیکھیں کیا فرماتے ہیں، بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ترجمان القرآن، حافظ المغرب، فرماتے ہیں اجمع اہل الفقہ والحدیث، فرماتے ہیں اہل فقہ اور اہل حدیث کا اجماع ہے اعلیٰ اس بات پر ان الایمان قول و عمل، کہ ایمان کس کا نام ہے؟ قول و عمل کا، ولا عمل الا بنیت، اور عمل تو تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ نیت نہ ہو، اور نیت دل کا ہی عمل ہے، یہ لوٹتا بہرحال دل کی طرف ہے آخر کار۔ والایمان عندهم یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، اور ان کے نزدیک جمہور فقہا اور محدثین کے نزدیک ایمان اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے اور نافرمانی کرنے سے گھٹتا ہے۔ یہ تو قرآن میں واضح ہے، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ان کا ایمان بڑھتا ہے، تو قرآن صراحتاً کہہ رہا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وعلی ربہم یتوکلون، زادتہم ایمانا وغیرہ، ایسے کئی الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام ابن عبد البر فرماتے ہیں والطاعات کلها عندہم ایمان، فرماتے ہیں ساری اطاعتیں، جتنی بھی اطاعتیں ہیں، یہ ان کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ ایمانی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الا ما ذکر عن ابی حنیفہ واصحابہ، ہاں ایک قول اس میں ہے جو اس سے بات، وہ کون ہے؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب، فرماتے ہیں فانہم ذہبوا، یہ لوگ یعنی احناف جو ہیں یہ اس طرف گئے ہیں، اس طرف گئے ہیں ان الطاعات لا تسمى ایمانا، کہ جو اطاعتیں ہیں، طاعات ہیں، اعمال ہیں، ان کو ایمان نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد امام ابن رجب الحنبلی نے جو احناف ہیں، یہ جو التمہید ان کی کتاب ہے موطا کی شرح، اس کے بعد امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے احناف کے اقوال کو نقل کیا ہے، پھر کہا ہے کہ جمہور سلف کا اس سلسلے میں قول، سمجھائی؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اس میں اگر انسان اقوال جمع کرے آپ کو ہزاروں اقوال مل جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی پہلے ایمان پہ بات کی ہے، ایمان لغتاً تصدیق کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر فرماتے ہیں لیکن فالایمان الشرعی المطلوب، شرعی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کسی شرعی لفظ کو بیان کریں گے اس کا جو ماخذ ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نصوص ہیں۔ فرمایا ایمان شرعی جو مطلوب ہے ایک مسلمان سے، وہ کیا ہے؟ لا یکون الا اعتقادا وقولا وعملا، وہ اعتقاد ہے اور قول ہے اور عمل ہے۔ فرماتے ہیں ہاکذا ذهب الیہ اکثر الائمہ، فرماتے ہیں اسی طرف اکثر ائمہ گئے ہیں، اکثر ائمہ اسی مسئلے کی طرف گئے ہیں۔ بل قد حکاہ الشافعی واحمد بن حنبل وابو عبید وغیر واحد اجماعا ان الایمان قول وعمل یزید وینقص، فرماتے ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہم اللہ، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے اس بات پہ، تینوں نے، امام شافعی نے بھی، امام احمد نے بھی اور امام ابو عبید نے بھی، کہ ایمان جو ہے یہ قول و عمل کا نام ہے، یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اور اس میں سے جو امام ابو عبید جو ہے ان کی کتاب ہی ہے، امام ابو عبید القاسم بن سلام، ان کی کتاب ہی ہے کتاب الایمان کے نام سے، یہ آپ کو مل جائے گی، اس پہ شیخ الالبانی نے اس کی تحقیق وغیرہ کی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے آپ کو پی ڈی ایف بھی مل جائے گی، اس کو آپ دیکھیں ایک مرتبہ، بڑی اہم کتاب ہے، اس سے کئی مسائل آپ کے حل ہوں گے کہ ایمان اور عمل کی آپس میں ریلیشن کیا ہے، ایکویشن کیا ہے، اور اعمال کیسے ایمان میں داخل ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک کتاب کہا تھا دیکھنے کے لیے، اور مجھے امید قوی ہے کہ آپ میں سے انشاءاللہ کسی نے اس کتاب کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا تھا شیخ بکر ابو زید کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے تکفیر کے مسئلے پہ اور ایمان کے مسئلے پہ بھی انہوں نے بات کی ہے، اس میں اس کا نام ہے درء الفتنۃ عن اہل السنہ، اہل السنہ سے فتنے کو دور کرنا، اور وہی ایمان کے باب میں جو فتنہ ہے، مرجیہ کا جو مرجیہ کی جو انتہا ہے، جو ان کا ایکسٹریمزم ہے، اور خوارج کی جو ایکسٹریمزم ہے، ان کے درمیان اہل السنہ کا موقف کیا ہے، اور اہل سنت سے کیسے اس فتنے کو دور کیا جائے، یہ ارجاء یا خارجیت کا فتنہ، ٹھیک ہے، درء الفتنۃ عن اہل السنۃ والجماعہ، اس کو دیکھیں، شاید آپ کو انٹرنیٹ پہ اس کا ناقص و نامکمل ترجمہ بھی مل جائے، اس کو آپ ڈھونڈیں۔ تو اب تک کی جو ہم نے بحث دیکھی، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام
یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان کے اصحاب جو ہے ان کا جو قول ہے وہ جمہور علماء کے قول کے مخالف ہے. جمہور علماء کا قول ایمان کے سلسلے میں یہی ہے جس پہ ہم نے ابھی بات کی. تو یہ جو ہم نے دیکھا یہ قول کہ ایمان جو ہے ایمان اقرار باللسان تصدیق بالجنان والعمل بالارکان، یعنی اختصاراً یا مختصراً الایمان قول وعمل، یہ جمہور اہل سنہ کا موقف ہے. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ امام ابو حنیفہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے. کسی غبی الذہن یا جو کسی شقی القلب کے انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ابو حنیفہ نعوذ باللہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے. نہیں، یہی وجہ ہے کہ امام ابن عبد البر نے جب اس مسئلے کو ذکر کیا کہا کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں سوائے ابو حنیفہ کے. ابو حنیفہ بھی اہل سنت میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ اہل سنت میں سے نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. البتہ یہ مسئلہ ہے اس میں ان کی اپنی تحقیق ہے. ٹھیک ہے، بہرحال انسان تھے امام ابو حنیفہ بھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس سے کوئی بڑا فرق واضح نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم آگے چل کے دیکھیں گے تب ہم کو معلوم ہوگا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اب دیکھیں اس سلسلے میں یہ جو قول ہے یہ کن کا قول ہے؟ جمہور اہل سنت کا. اب دیکھیں باقی مذہب اس میں کیا ہے. ایک مذہب اس میں ہے مذہب الجہمیہ، اور یہ جو جہمیہ ہے یہ بڑا خطرناک فرقہ ہے. صفات کا انکار کرتے ہیں، صفات کے منکر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت و جہنم فنا ہو جائے گی، ایک دن جنت ختم ہو جائے گی. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کے بارے میں بڑا خطرناک قول ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ جہمیہ کا قول ہے، یہ میں نے بتایا کہ اصل میں اس کا بانی جو تھا وہ جعد بن درہم تھا، جس کو پھر قتل کیا گیا عید کے دن، یاد ہے آپ کو، خالد القصری نے غالباً. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ جہم بن صفوان سے اس بدعت کو لیا، یہ جعد بن درہم سے اس بدعت کو لیا کس نے؟ جہم بن صفوان نے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام پڑ گیا جہمیہ. تو ان کا قول یہ ہے قول الجہمیہ والقول الآخر، ایک اور قول جو ہے قول الجہمیہ ومن تبعہم، وہ جہمیہ کا قول ہے اور ان کا جو جہمیہ کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ الایمان، ایمان کیا ہے؟ ہوا مجرد التصدیق، ایمان صرف تصدیق کرنے کا نام ہے بس. او مجرد المعرفہ، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں صرف معرفت کا نام ایمان ہے. یعنی اگر ایک شخص ہے، اس شخص نے تصدیق کی، اس نے مانا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ کے رسول ہے، بس اب یہ کچھ نہ کرے، اب اگر یہ پیغمبروں کو بھی قتل کرے گا، اب اگر یہ شریعت کی دجیاں بکھیرے گا، یہ پھر بھی مومن ہے، کامل الایمان. کیوں؟ کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے، وہ اس کے پاس ہے. اور ایمان معرفت کا نام، معرفت میں تو آپ کو تصدیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. معرفت ہے کہ صرف پہچاننا، یہ جاننا کہ اللہ ہے. پھر ابلیس بھی مومن ہے نا. اس قول کے مطابق جو ابلیس ہے، ابلیس بھی مومن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے نا مسئلہ، یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ اس کی پھر امپلیکیشنز کیا ہیں، ریپرکشنز کیا ہیں اس قول کے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، آپ نے زبان سے تصدیق کی، پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. پھر ابلیس بھی مومن ہے. ابلیس کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ وہ بیچارہ تو اللہ کو مانتا ہے، اس نے تو اللہ کی قسمیں کھا کے کہی ہیں، اس نے اللہ کی قسمیں کھا کے اللہ سے وعدے کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابلیس کا جو معاملہ ہے، ابلیس کو معرفت حاصل ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ابلیس تصدیق بھی کرتا تھا. ابلیس کا جو کفر تھا نا، ابلیس کا کفر عملی تھا. ابلیس کو کہا سجدہ کرو، اس کو اللہ کی معرفت بھی حاصل تھی، اس کو تصدیق بھی حاصل تھی. اس نے عمل کا جو ایک ایمان کا جو ایک پارٹ ہے، اس نے عمل سے انکار کیا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ان کا قول ہے. تو اس کا حاصل کیا ہے؟ فعلی تقریرہم، ان کے قول کے مطابق. اچھا، اس قول کے مطابق یہود و نصارہ، یہود بھی مسلمان ہیں، ہے نا، کیونکہ یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. کو معلوم تھا. فرعون کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اور فرعون کے ساتھیوں کے بارے میں جو اس کے یہ ملا تھے، ملا فرعون، وہ کہتے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ وجحدوا بہا، انہوں نے انکار کیا حضرت موسیٰ کی دعوت کا. واستیقنت بہا انفسہم، جبکہ ان کے دل اس پہ ایمان لے آئے تھے. یعنی دلوں نے تو مانا تھا لیکن عملی طور پہ سرنڈر کرنے سے انکار کیا انہوں نے. سمجھائی بات؟ تو یہ بڑا شنی قول ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اذا کان المکلف یعرف ربہ فہو مومن، جب کسی نے اپنے رب کو پہچانا تو یہ مومن ہے، چاہے یہ زندگی بھر کبھی نماز ہی نہ پڑھے. والکفر، اور کفر کیا ہے؟ هو جحود الخالق. اور پچھلی کلاس میں ہم نے جحود پہ بات کی تھی. ان کے نزدیک ایمان یہ ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا ایمان. اس حساب سے اگر دیکھیں گے، اگر مدر ٹیریسا بھی اللہ کو مانتی تھی وہ بھی مومن ہے نا. اس سے ہے نا ایمان کی جو لائنز ہیں، لائنز آف ڈیمارکیشن بٹوین ایمان اینڈ کفر، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. کوئی سادھو، کوئی سنیاسی بیٹھا ہے کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، بس معرفت اس کو حاصل ہے، اور مانتا ہوں کہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان تھے، اللہ کے پیغمبر تھے جس طرح اور پیغمبر تھے، مسئلہ حل ہو گیا.
پھر یہ ساری زندگی ہندو رہے اعمال کے حساب سے. سمجھیں آپ اس بات کو. یہ مندر بھی جائے گا, پوجا بھی بتوں کی کرے گا, لیکن دل سے مانتا ہے. اس سے کفر کو تو اس سے بڑی اچھی چیز کبھی ملے گی ہی نہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جہمیہ کا قول کیا ہے, ان کو مرجیہ, یہ مرجیہ ہیں اصل میں, یعنی جہمیہ جو ہے یہ ارجا کی ایکسٹریم ہے. سمجھائی بات. تو ان کا قول یہی ہے, آپ رب کو پہچانتے ہیں, آپ مومن ہیں, اگر آپ نے انکار کیا, زبان سے کہا یا دل سے انکار کیا, تو آپ کافر ہیں. اس کے بعد اما الاقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, وعمل الجوارح, اور جوارح سے عمل کرنا, وعمل القلب, اور دل کے جو عمل ہے, عمل القلوب, فالکل لیس من مسمى الایمان, کہتے ہیں یہ ایمان میں آتا ہی نہیں ہے. سمجھائی بات. یعنی ان کے نزدیک زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی ایک سادھو بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ مومن کامل ایمان ہوگا. ٹھیک ہے, وہ آچاریہ بھی ہوگا اور مومن بھی ہوگا. سمجھے بات. تو اسی لیے ہمارے جو سلف تھے ان کی نظر بڑی گہری تھی, ان کو معلوم تھا بھائی یہ کہاں تک پہنچیں گی یہ باتیں, اسی لیے انہوں نے اس کو بڑا, یہی وجہ ہے کہ جو مرجیہ کا مسئلہ ہے, مرجیہ کے بارے میں سلف نے بہت شدت اختیار کی ہے. مثلا بعض سلف کہتے ہیں, سعید بن جبیر سے بھی یہ منقول ہے, وہ کہتے ہیں کہ المرجئۃ یہود ھذہ الامہ, اس امت کے یہودی مرجیہ ہیں. اور بعض سلف کہتے ہیں المرجئۃ اخبث الفرق, سب سے خبیث ترین فرقہ جو ہے وہ مرجیہ کا فرقہ ہے. ٹھیک ہے. اور بعض کہتے ہیں, فرماتے ہیں لفتنۃ المرجیہ, مرجیہ کا فتنہ جو ہے اشد علی ھذہ الامہ من فتنۃ الخوارج, یہ خوارج کے فتنے سے بھی خطرناک ہے. خوارج کا جو مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ہے وہ نیکی کے بارے میں تشدد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نیکی کرو, نیکی نہیں کرو گے تو ایمان کام نہیں آئے گا. ان کا تشدد اس بارے میں ہے. مرجیوں کا تشدد بد عملی کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں آپ بد عملیاں کرو, آپ شراب پیو, آپ بدکاریاں کرو, آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانی جنگ کرتے رہو, آپ مومن ہو. جو انسان ساری زندگی سود کھا رہا ہے, ساری زندگی اللہ اور اس کے دین کے خلاف رہا, دل سے مانتا ہے تو مومن ہے. یہ اس شخص کے برابر ہے, جو بیچارہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا, اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہا, اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے جو مرجیہ ہے ان کا قول ہے, یہ کہتے ہیں ایمان چونکہ تصدیق کا نام ہے, وہ میں نے بھی کی ہے, وہ رسول اللہ نے بھی کی ہے, وہ جبریل نے بھی, ہم سب کا ایمان برابر ہے. نعوذ باللہ. ان کے یہاں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے, بہت مشہور قول ہے. یہ کہتے تھے کہ ایمانی, جو مرجی ہوتے تھے کہتے تھے ایمانی, یہ تصدیق کا نام ہے, اس میں تو عمل دخل نہیں ہے. کہتے تھے ایمانی کا ایمانی جبریل, میرا ایمان جبریل کے ایمان جیسا ہے. نعوذ باللہ. ایمانی کا ایمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایمان رسول اللہ کے ایمان جیسا ہے. نعوذ باللہ. کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے, ایمان والے سارے برابر ہیں, سوا اس میں برابر ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ تھا. اب اگر آپ اس پہ گھر میں سوچیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی شناعت, اس قول کا جو خطرہ ہے اور قباحت کتنی شدید ہے. یہی وجہ ہے. اس کو بڑے خوبصورت انداز میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات امام ابن القیم بیان فرماتے ہیں. ارجاء کیا ہے. امام ابن القیم صاحب فرماتے ہیں کذالک الارجاء حین تقر بالمعبود تصبح کامل الایمان فرم المصاحف فی الخشوش وخرب البیت العتیق وجد فی العصیان وقتل اذا مستعت كل موحد وتمسحا بالقص والصلبان. اس میں ہر شعر کس پہ ختم ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, القصیدہ النونیہ. یہ بہت عظیم کام ہے ابن القیم کا رحمہ اللہ. آپ دیکھیں یہ لوگ شاعری بھی کرتے تھے تو کیسی شاعری ہوتی تھی. سمجھائی بات. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں, یہ وہ شعراء ہیں جن کا اللہ نے استثناء کیا ہے. اور ویسے بھی ان کا پیشہ تو شاعری نہیں تھی, یہ تو علماء تھے, لیکن کبھی شاعری بھی کرتے تھے تو دیکھیں وہاں کیا ہوتا تھا, وہاں سے کیا انوارات و برکات و تجلیات کا صدور ہوتا تھا. کہتے ہیں ابن القیم صاحب رحمہ اللہ, فرماتے ارجاء ہے کیا. القصیدہ نونیہ میں, جس کا پورا نام کیا ہے, اصل نام کیا ہے, الکافیۃ الشافیہ فی الانتصار للفرقۃ الناجیہ. ماشاء اللہ. فرماتے ہیں کذالک الارجاء, فرماتے ہیں ارجاء کیا ہے, یہ ہے حین تقر بالمعبود تصبح کامل الایمان. فرماتے ہیں ارجاء یہ ہے شارٹ میں کہ جب تم نے اقرار کیا معبود کا تو تم کامل الایمان بن گئے, بس سرٹیفکیٹ, چونکہ عمل ہے نہیں اس میں, آپ کامل الایمان ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں فرم المصاحف فی الخشوش وخرب البیت العتیق وجد فی العصیان. فرماتے ہیں اب تم قرآن کو پاکخانے میں پھینکو, گندگی میں قرآن کو پھینکو. خشوش کہتے ہیں پاکخانے کو, یہ بری جگہوں کو. فرماتے ہیں اب تم قرآن کو گندگی میں پھینکو, یا خانے کعبہ کو تم منہدم کر دو, یا تم نافرمانی میں کتنی بھی نافرمانی کر دو, تم ہی ایمان ہو, کامل الایمان, کیونکہ یہ اعمال ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بڑا اہم قول ہے, وقتل, قتل کرو, اذا مستعت کل موحد, جب بھی کسی موحد کو پاؤ اس کو قتل کر دو. جب بھی تمہیں استطاعت ہو موحد کو مارنے کی
مار ڈالو جو توحید کا نام لیتا ہو. وَتَمَسَّحًا بِالْقُصِّ وَالصُّلْبَانِ, اور بتوں کو اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو, صلیب سے برکت حاصل کرو, کیونکہ ایمان ہے نا آپ کے پاس. آپ سمجھے, آپ ایمان والے ہیں. اب اگر آپ گردوارہ میں بھی جائیں گے, وہاں پہ آپ سجدہ بھی کریں گے, پرابلم نہیں ہے. اگر آپ مندر میں جائیں گے, آپ وہاں بھجن بھی پڑھیں گے, آپ وہاں پرساد بھی کھائیں گے, پرساد بھی بانٹیں گے, دیر از نو پرابلم. آپ قبر کے پاس جا کے قبر کو سجدہ کریں گے, آپ جو کرنا چاہیں, یہ اس سے بڑی آزادی, یہ ہے فریڈم, اس کو آزادی کہتے ہیں. سمجھائی بات. تو آپ اتنا بھی کریں. اس کے بعد وَشْتُمْ جَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ أَتَوْا مِنْ عِنْدِهِ جَهْرًا بِلَا كِتْمَانِ. فرماتے ہیں وَشْتُمْ جَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ, جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کو برا بلا کہو. وَمَنْ أَتَوْا مِنْ عِنْدِهِ جَهْرًا بِلَا كِتْمَانِ, اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جو اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں, ان سب کو جہرن علی الاعلان برا بلا کہو. تو کیا بلا کتمانی, چھپا وپا کچھ بھی نہیں, تم پھر بھی کیا ہو, کامل الایمان. وَإِذَا رَأَيْتَ حِجَارَةً فَاسْجُدْ لَهَا بَلْ خُرَّ لِلْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ. جب تم کہیں پہ کوئی پتھر دیکھو, کوئی ٹیڑھا درخت دیکھو, سجدے میں گر جاؤ. کوئی بت دیکھو, سجدے میں گر جاؤ. بل خر للاسنام والاوثان, یہ جو بت ہیں, یہ جو پتھروں کے بت بنے ہوئے, ان کو بھی سجدے کرتے رہو. کیوں؟ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے. کیا ہے؟ آپ ایمان, آپ کے پاس تصدیق ہے. تصدیق کبھی ٹوٹتی نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَقِرَّ أَنَّ رَسُولَهُ حَقًّا أَتَى مِنْ عِنْدِهِ بِالْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ. بس صرف یہ ہے کہ تمہیں اقرار کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لایا وہ وحی اور قرآن ہے, باقی جو کچھ مرضی. فرماتے ہیں جب تم ایسا کرو گے, یہ سارے کام کرو گے, سارے کام دین کے نام پہ, فَتَكُونَ حَقًّا مُؤْمِنًا وَجَمِيعَ ذَا وِزْرٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ بِالْكُفْرَانِ. فرماتے ہیں جب تم ایسا کرو گے, اس کے باوجود بھی تم مومن ہو. ہاں وزر علیہ کا کچھ گناہ تم پہ ہوں گے, لیکن تمہارے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ایمان میں عمل ہے ہی نہیں. سمجھائی بات. اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ, یہ بڑا تیز شعر ہے آخر کا, فرماتے ہیں ھذا ھو الارجاء, ھذا ھو الارجاء عند غلاتہم. فرماتے ہیں جو گالی مرجیاں ہیں, جو ایکسٹریمزم کا شکار مرجیہ ہے, یہ ہے ان کا ارجاء. ھذا ھو الارجاء عند غلاتہم. غلات مرجیہ کا ارجاء یہی ہے, من کل جہمی اخی الشیطانی, ہر جہمی جو شیطان کا بھائی ہے اس کا ارجاء یہ ہے. سمجھائی بات. تو یہی امت مسلمہ کا جو المیہ ہے, امت مسلمہ کے ساتھ جو پرابلم ہے, وہ پرابلم یہی ہے. یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ارجاء بھی کافی حد تک ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو بد عملی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے ارجاء. یعنی اللہ غفور الرحیم ہے, میں نے ایمان لایا ہے, نماز بھی کبھی نہیں پڑھے گئے, سود بھی کھاتا ہے اور سود کو سپورٹ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, باطل کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد یہ تیچھی امتی شی چینی تم دو کرزم کیا تھا مہربانی, کیا ہے وہ, او کما قال الشاعر. تو یہ پرابلم ہے, یہ ارجاء ہے. یعنی یہ انسان, صحابہ کا معاملہ دیکھیں, صحابہ کا معاملہ, وہ ایمان پہ ہونے کے باوجود بھی روتے تھے. ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ارجاء ہے یہ امت میں سرایت, اس نے یہ کافی حد تک مطلب سرایت کر چکا ہے. تو اس پہ کئی ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں, اور ہمارے جو ائمہ سنت تھے, خصوصاً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان نے کروٹ جنت نصیب فرمائے. تو انہوں نے اس سلسلے میں بڑے مجاہدے کیے ہیں, بہت بڑا جہاد کیا ہے. اور ابن تیمیہ نے اس موضوع پہ سب سے عمدہ کتابیں لکھی ہیں. ان کی دو کتابیں آپ دیکھیے, ایک تو ان کی ہے کتاب الایمان, اور دوسری ہے الایمان الاوسط. الایمان الصغیر کے نام سے بھی شاید الایمان الاوسط یا کتاب الایمان. تو وہ آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن القیم کی کتابیں. تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں, چاہے وہ خارجیت کی بیماری ہوں, چاہے وہ ارجاء کی بیماریاں ہوں, ان کے لیے بہت ہی بہترین کیا ہے, دوا اور بہترین تریاق ہے, یہ جو زہر ہے. سمجھائی بات. تو ہم نے دیکھے ابھی تک دو قول ہم نے دیکھے. ایک قول کیا ہے, ایک قول ہے اہل السنہ کا, جمہور اہل السنہ کا. دوسرا قول کن کا ہے, دوسرا قول جہمیہ کا ہے, غلات مرجیہ کا. اور تیسرا قول ہے کرامیہ, یہ تیسرا فرقہ ہے. یہ کہتے ہیں ومن اقوال الباطلہ, اقوال باطلہ ہم سے ایک قول ہے قول الکرامیہ, کرامیہ کا قول. یہ کہتے ہیں ان الایمان, ایمان کیا ہے, هو الاقرار باللسان, بس دل میں کچھ بھی ہے, زبان سے آپ نے کہہ دیا آپ ایمان والے ہیں. اس کا مطلب منافقین سارے ایمان والے ہیں, ان نے زبان سے کہا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں, عبداللہ بن ابی تھا نا مومن, پھر وہ تو مومن ہے. سید المنافقین کے بجائے اس کو اس قول کے مطابق سید المومنین کہنا ہے, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں, ان کو عجیب تناقض ہے. یہ کہتے ہیں فالمنافق عندهم مومن, ان کی ڈیفینیشن کے مطابق منافق مومن ہے نا, لیکن قرآن میں آیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ وہ بھی کہتے ہیں لاکنہ اذا مات فهو مخلد فی النار. کہتے ہیں مومن جو ہے وہ منافق مومن ہے, لیکن جب وہ مرے گا وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے. سمجھائی بات. یہ تضاد ہے, آپ کو عجیب لگ رہا ہے, یہ تضاد ہے. پہلے کہا کہ ایمان اقرار کا نام ہے, اصل میں اس کے کافی مقدمات ہوتے ہیں, کئی دلیلیں, یہ ایک فلسفہ ہوتا ہے.
یہ ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایمان صرف اقرار کا نام ہے. تو وہ منافق نے بھی زبان سے اقرار کیا ہے تو وہ بھی مومن ہے, لیکن کہتے ہیں وہ مومن ہے لیکن چونکہ منافق ہے اسی لیے ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو یہ عجیب تضاد ہے. ٹھیک ہے, تو تضاد سے پاک رہنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والکرامیہ, فرماتے ہیں جو کرامیہ ہے یہ قولہم, ان کا جو قول ہے فی الایمان, ایمان کے بارے میں, قول منکر, یہ منکر قول ہے. لم یسبقہم الیہ احد, یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی جو انہوں نے کہا. یہ عجیب طرح کی بات ہے. حیث جعلوا الایمان قول اللسان, انہوں نے جب کہا کہ ایمان کس کا نام ہے, زبان سے قول کا. وَإِن كَانَ مَعَ عَدَمِ التَّصْدِيقِ الْقَلْبِ, اگرچہ دل میں تصدیق نہ ہو پھر بھی وہ کیا ہے, ایمان. تو فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ, فرماتے ہیں فَيَجْعَلُونَ الْمُنَافِقَ مُؤْمِنًا, فرماتے ہیں ان کے نزدیک منافق کیا ہے, مومن, لَكِنَّهُ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ, لیکن جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ عجیب تضاد ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اس کے بعد اور بھی تھوڑا, ہاں اس کے بعد فائنل سلائیڈ ہے, بس آخری سلائیڈ جو ہے. تو ہم نے ابھی تک دیکھے ایک قول جمہور علماء کا ہے, دوسرا قول جہمیہ کا ہے, مرجیہ کا, اور تیسرا قول کرامیہ کا ہے, اور چوتھا قول اس میں وہ ہے جس کو امام الطحاوی نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, امام الطحاوی رحمہ اللہ نے جو قول ذکر کیا ہے اس میں اور مرجیہ کے قول میں یہ فرق ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ یہ فرق ہے کہ مرجیہ کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت سرے سے نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اور امام الطحاوی کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ عمل ضروری ہے, عمل کے بغیر چارہ, لیکن یہ ایمان کی ڈیفینیشن میں داخل نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لفظی اختلاف ہے نا؟ اگر یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, اگر ابو حنیفہ یا احناف یا اس مسلک کے ماننے والے اگر وہ یہ کہتے کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بڑا مسئلہ تھا, یہ مسئلہ تھا. لیکن وہ ایسا نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اعمال کرنے ہیں, اعمال کے بغیر چارہ. قرآن تو بھرا ہوا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے, اعمال کے بغیر چارہ نہیں ہے, لیکن اعمال ایمان کی ڈیفینیشن میں داخل نہیں ہے. ڈیفائن جب آپ ایمان کو کرو گے, سمجھے, جمہور اہل سنت کہتے ہیں جب آپ ایمان کو ڈیفائن کرو گے آپ اس میں اعمال کو بھی لاؤ گے. حنفی کہتے ہیں جب آپ ایمان کو ڈیفائن کرو گے آپ اعمال کو ڈیفینیشن میں نہیں لاؤ گے, لیکن اعمال ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ. فرق کیا ہے؟ تو بنیادی فرق, اگرچہ بعض مسائل میں فرق پیدا ہوتا ہے لیکن بنیادی فرق یہی وجہ ہے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاختلاف الذی بین ابی حنیفہ والائمہ الباقین من اہل السنہ اختلاف صوری. فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اختلاف جو اہل السنہ اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ہے, جو باقی ائمہ کے اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ہے, وہ اختلاف صوری ہے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں نزاع لفظی, یہ کیا ہے, لفظی نزاع. ٹھیک ہے, سمجھائی بات؟ تو پتہ چلا کہ ایک قول اہل السنہ کا ہے, ایک قول مرجیہ کا ہے, اور اس کے درمیان ایک قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور ان کے اصحاب کا. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس میں اس پہ بات ہوئی. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر سے دیکھتے ہیں, اگر لگا آپ کو کچھ سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, تو اگلی کلاس میں تھوڑا اس پہ بات انشاءاللہ کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد